سب سے زیادہ تعریف کی وہ محمد ہے، اور جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ احمد ہے، تو وہ محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر نعت پڑھنا شرک ہے، یہاں نعت پڑھنا شرک ہے، تو نعت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا کہ نعت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا۔ تو محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی۔ تو آپ شرک بھی کہتے رہو اور محمد کہتے رہو اور ان کی نعت بھی پڑھتے رہو۔ جو تم شرک کہہ رہے ہو اور محمد کہتے ہو تو خود بخود جو ہے ان کی نعت ہو ہی جاتی ہے۔ اور دیکھو حمد کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ حمد کا جو مادہ ہے یہ اس میں محمد میں موجود ہے۔ محمد کے میم کو ہٹا دو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ محمد کے اگر میم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس میں ہے حمد۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف، خدا کی، یعنی جس نے محمد مصطفیٰ کی تعریف کی اس نے خدا کی تعریف کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی مدح کی اس نے خدا کی مدح کی، خدا کی تعریف کی۔ اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ بندے اس کے حبیب کا ذکر کرے، اس کے حبیب کی تعظیم کرے، اس کے حبیب کی توقیر کرے۔ اور یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے یہ بزم سجانا ہی خدا کا مقصود بھی ہے، اور یہی ایسی مجالس ہی خدا کی بارگاہ میں جو ہے مستحسن بھی ہیں اور محمود بھی ہیں۔ ایسی سٹنگز، ایسی گیدرنگز اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہیں۔ اب لگے ہاتھوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سجانا یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے۔ اور یہ فعل اسلام میں اور شریعت میں محمود ہے۔ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا ذکر صحابہ نے کیا، اور صحابہ نے آپ کی شان میں نعتیں لکھی، اور انہوں نے وہ عقائد اس میں بیان کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کورٹ پوئٹ آف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کورٹ پوئٹ، ہر بادشاہ کا ہے نا یہ کورٹ پوئٹ ہوتا تھا۔ جیسے کہ غالب جو ہے، غالب اور مرزا اور جو ہے ذوق جو ہے، یہ دونوں بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر تھے۔ ایسے ہی فردوسی کسی کا درباری شاعر تھا، امیر خسرو بھی درباری شاعر تھے بادشاہوں کے، لیکن محمد مصطفیٰ تو کونین کے بادشاہ ہیں، آپ تو کونین کے شہنشاہ ہیں، آپ تو سرور کونین ہیں، آپ سلطان کونین ہیں، تو آپ کے بھی شاعر تھے، اور جو آپ کی مدح سرائی کرتے تھے، اور کفار و مشرکین و معاندین جو آپ کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کیا کرتے تھے وہ ان کا جواب شاعری میں دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ایسی مدح کی ہے، ایسی مدح کی، اللہ اکبر، اور کتنے پیارے انداز میں کی۔ وہ کہتے ہیں ما ان مدحت مقالتی، ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اپنے اشعار کو، اپنے الفاظ کو نام محمد سے برکت دیتا ہوں۔ ما ان مدحت مقالت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں محمد مصطفیٰ کے نام سے اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو مبارک بناتا ہوں، برکت دیتا ہوں، ورنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا
تعریف، آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اور آپ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا ہر وقت جن کا تذکرہ کر رہا ہے، بھلا کون ایسی زبان ہوگی جو آپ کے ذکر کا حق ادا کر سکے، جو آپ کی تعریف کا حق، ذکر آپ کی تعریف کا جو ہے حق ادا کر سکے۔ غالب جیسے شاعر نے بھی یہ کہا، غالب کا جب نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شرابی تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن ایسے شخص نے بھی کتنی پیاری بات کہہ دی، سبحان اللہ۔ غالب نے سرکار کی شان میں نعت کا شعر کہا اور کہا کہ غالب ثنائے خواجہ، غالب ثنائے خواجہ، کون بھی طرف کون ہے دیکھو، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، ذات پاک مرتبہ دان محمد، میری طرف توجہ دیں آپ، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، اے غالب حضور کی، خواجہ کے معنی سردار ہے، خواجہ کے معنی آقا ہے، خواجہ کے معنی صاحب ہے، خواجہ کے معنی سید ہے، تو غالب ثنائے خواجہ بیزدہ، یزدہ کے معنی خدا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، اے غالب حضور کی تعریف کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ غالب کیا کہہ رہا ہے؟ اے غالب حضور کی تعریف اور حضور کی نعت کہنے کا حق تو صرف خدا کو ہی ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے، ذات پاک مرتبہ دان محمد، کیونکہ وہ خدا کی ذات پاک جو ہے وہی ایک ذات ہے جو محمد مصطفیٰ کے مقام کو پہچانتی ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شان کو جانتی ہے، جو حقیقت محمدی سے واقف ہے، اور یہی اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں جانا، کسی اور نے نہیں پہچانا، نہیں جانا، تو میری حقیقت تو صرف نہ میرا دشمن ہی میری حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ میرا دوست ہی میری حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات میں آج جو لوگ نقص اور نقائص نکالتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، عیوب تلاش کرتے ہیں، find faults with the sacred and most exalted personality after Allah subhanahu wa ta'ala. They find fault. They try to bring out, remove mistakes in the blessed and sacred personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How dare they are! And such people were there in the past, and they were in the period of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are today, and they will remain till the last day. And they are a test for us. In order to show us the mirror. اگر کسی چیز کا مخالف نہ ہونا، جیسے کہ آج حکومت چل رہی ہے کانگریس کی، اگر اپوزیشن پارٹی نہ ہو تو حکومت کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اپوزیشن پارٹی تو چاہیے ہی چاہیے۔ مقابل جب ہوتا ہے، الاشیاء یعرف باضدادھا، چیزیں جو ہے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر صرف 24 گھنٹے دن ہوتا تو دن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جب کالی رات اندھیری آ گئی تب جو ہے انسان کو پتا چلا کہ ہاں نہیں، دن بھی کوئی چیز ہے، دن کی قدر و قیمت جو ہے یہ رات سے بڑی۔ اگر رات نہ ہوتی تو پھر دن کی قدر و قیمت انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جب تک گستاخ اور بے ادب نہ ہوتے تو عاشقوں کا مقام کیسے معلوم ہوتا؟ عاشقوں کا اس شاخ کا مقام، اس شاخ کا مرتبہ، اس شاخ کی شان جو ہے عاشقوں کی سرکار کے اور ان کے محبوبوں کی شان جو ہے یہ گستاخوں اور دشمنوں، ان کے جو ہے معاندین اور دشمنوں سے ہی بڑھتی ہے۔ ان کا صحیح مقام اسی وقت، میں اسی واقعے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔
سرکار دو عالم احمد مجتبی ارواح نافذہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جلوہ فرما ہے اور آپ کے اطراف صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے. ابو جہل مانے جہالت والا. ابو کے ایک معنی جو ہے یہ پوزیسو ورب ہے, پوزیسو ورب, ون ہو پوزیس. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک لقب دیا ابو تراب. تراب کے معنی مٹی, مڈ, ڈسٹ, کیونکہ آپ کے بدن پر مٹی پڑی ہوئی تھی, ہوائیں چل رہی تھی, لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو مٹی بدن مبارک پر پڑی ہوئی تھی. سرکار نے اپنے دست اقدس سے مولا علی کے بدن کی مٹی کو جھاڑا اور فرمایا قم قم یا ابو تراب, او ابو تراب, اے ابو تراب, گیٹ اپ گیٹ اپ. ان کو اٹھایا, چاہے مٹی والے اٹھ جا اٹھ جا. تو جو ہے وہ نام ان کو اپنے باپ ماں باپ کے نام, حالانکہ وہ نام بھی سرکار کا دیا ہوا تھا, وہ نام ان کو اتنا پیارا ہوا. سبحان اللہ. تو سرکار کا جلوہ ہے, صحابہ اکرام حاضر ہیں. ابو جہل بدبخت آیا اور آ کے اس نے ایک نگاہ آپ کے چہرے اقدس پر ڈالی اور کہا کہ اے محمد, میں نے سارے بنی ہاشم میں ایک سے ایک کو دیکھا, لیکن تجھ سے زیادہ میں نے بد شکل و بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے حبیب, امت کے طبیب, رحمت عالم, نور مجسم, شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقت یا ابا جہل, او ابو جہل, you are true, you are right. When you said this, you are right. Suddenly, after a few minutes, Abu Bakr radiallahu anhu, he came and said, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have seen most handsome and most beautiful persons of the world, but I have not seen and never seen anyone more beautiful and charming than you. یا رسول اللہ, میں نے ایک سے ایک حسین اور جمیلوں کو دیکھا ہے, مگر میں نے کبھی آپ سے ہنسی نہیں دیکھا. ہنسی ہونے کو تو ہے سینکڑوں, ہنسی ہونے کو تو ہے سینکڑوں, میرا دل تمہیں پہ نثار ہے. تیرے نام سے ہی آج مصطفیٰ میری زندگی میں بہار ہے, تیری یاد سے ہی اے مصطفیٰ میری زندگی میں بہار ہے. ہنسی ہونے کو تو ہے سینکڑوں, میرا دل تمہیں پہ نثار ہے. سبحانکا ما اجملکا ما احسنکا, ما اجملکا تیری صورت ہے, ما احسنکا تیری سیرت ہے, ورفعنا لک ذکرک کہہ کر تیرا ذکر بڑھایا اللہ نے. تو سرکار کی وہ شان ہے. ابو بکر صدیق آئے اور دیکھا ایک نگاہ سرکار کے رخ زیبا پہ ڈالی, بے ساختہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ, میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. یہی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے. ایک بار سرکار نے یہی بات جبرائیل سے بھی پوچھی تھی, اے جبرائیل, تم ایک سے ایک انبیاء کی بارگاہ میں گئے ہو, تم موسیٰ کے پاس گئے, تم داؤد کے پاس گئے, تم یحییٰ کے پاس گئے, تم زکریا کے پاس گئے, تم ابراہیم کے پاس گئے, تم اسماعیل کے پاس گئے, تم اسحاق کے پاس گئے, تم یعقوب کے پاس گئے, تم یوسف کے پاس گئے. یوسف کا حکم, اللہ اکبر, حسن یوسف, اللہ اکبر. تھا کوئی ان سے ہنسی, ان سے زیادہ کوئی ہنسی نہیں تھا, لیکن حسن مصطفیٰ کے آگے وہ حسن بھی پھیکا ہے. حسن مصطفیٰ کے آگے وہ حسن بھی پھیکا ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ. حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ. ارے بات اتنی تھی کہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا. پھر بعد میں سرکار کو دو آنکھیں جما کر دیکھ لے, کس میں تاب تھی, کس میں تاب تھی کہ آپ کو اپنی آنکھیں جما کر دیکھ لے. تو سرکار کا حسن ایسا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا, اے جبرائیل, تم نے دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. تم نے دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کی عرض یہ جبریل نے, اے مہجبی تیری قسم, کی عرض یہ جبریل نے, اے مہجبی تیری قسم, آفاقہا گردیدہ ام, سیر جہاں کردیدہ ام,
بسیار خوبا دیدان لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ